نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیب کریم آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم سب کو اپنے در پر حاضر ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک کو سننے اور سنانے اور نماز جمعہ کو ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ باری تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ختم نبوت کے حوالے سے گزشتہ کئی جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہمارا جو فوکس ہے، جو زیادہ توجہ ہے، وہ ان کاوشوں کی طرف ہے، وہ کوششیں جو اہل اسلام نے اس جھوٹی قادیانی نبوت کے رد کے لیے کی۔ میں ان کاوشوں کی طرف بڑے مختصر انداز میں، چونکہ ڈیٹیل میں جائیں تو کئی جمعے اور لگ جائیں گے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ایک ہلکا سا نقشہ اس زمانے سے لے کر ہمارے آج کے دور تک جو کاوشیں ہوئیں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کذاب اور دجال جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی تھا، یہ 13 فروری 1835 میں پیدا ہوا۔ سن میں اختلاف بھی ہے، کچھ نے 36 لکھا، 31 لکھا، فرق ہے تھوڑا، مگر زیادہ تر 1835 لکھا گیا۔ اور یہ واصل جہنم ہوا، مر گیا 1908 میں، 1835 سے لے کر 1908۔ اب اس زمانے کے اندر ہمارے بڑے بڑے اکابر موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جو وصال ہے وہ 1921 کا ہے، 1921 کا، یہ سن ذہن میں رکھیے۔ تو آپ کے زمانے میں بھی یہ فتنہ سامنے آ چکا تھا اور آپ نے 5 کتابچے رسالے لکھے، قادیانیت کے جو مختلف اٹھائے گئے سوالات تھے اور جو دھوکے اس نے دیے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے، امام مہدی کے حوالے سے، آپ نے ان کے رد میں 5 کتابچے لکھے۔ یہ ان کی کنٹریبیوشن تھی۔ پھر اسی زمانے کے اندر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیگر مسالک میں دیکھیں، مجلس احرار کا بہت زور تھا اس زمانے میں، احراری جماعت، آپ میں سے بزرگوں نے نام سنے ہوں گے، اور ان کے جو نامور ہیڈ تھے اور خطیب تھے وہ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، بہت بڑے خطیب تھے، مجمع باندھنے والے خطیب تھے۔ عشاء کے بعد خطاب کرتے تو فجر کی نماز ہو جاتی، مجمع ہلتا نہیں تھا، اس طرح کے طرح دار خطیب تھے وہ۔ ان کے علاوہ مسئلہ کی اہل حدیث سے مولانا ثناء اللہ امرتسری، اور ایک آپ نام سنتے ہوں گے مولانا ظفر علی خان صاحب، اور اس کے علاوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سارے بزرگ اس زمانے کے اندر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس فتنے کے ایصال کے لیے، ایصال سے مراد اس کی جڑ کاٹنے کے لیے جس سے کام لیا، وہ
حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ و قدس سرہ العزیز کی ذات بابرکات ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ، ظاہر ہے وہ ایک زمانے میں چند لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں، ہر ایک کا نام لینا مقصود نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ جس کو اس فتنے کا مقابلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ شرف حاصل ہوا، یہ تائید حاصل ہوئی، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ اس مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کرنے سے پہلے حج کے لیے مکہ گئے تھے۔ وہاں ایک ہندوستانی بزرگ مقیم تھے، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی مدنی، پاکستان سے ہندوستان سے ہجرت کر کے گئے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ علماء دیوبند کے بھی وہ مرشد ہیں، مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر لوگ انہی کے دست بیت ہیں۔ علماء دیوبند اور علماء بریلی سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب وہاں پر گئے تو آپ کا دل چاہا کہ میں حجاز میں مکہ مدینہ میں رہائش رکھوں، اپنی واپس نہ جاؤں۔ تو اس وقت وہ جو محدث حجاز مکی تھے مولانا امداد اللہ، انہوں نے کہا کہ آپ واپس جائیے سرزمین ہندوستان پر۔ میں نے نگاہ کشف سے دیکھا ہے کہ ایک فتنہ وہاں ہندوستان کی سرزمین پہ رونما ہونے والا ہے۔ اہل اللہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے، آپ واپس جائیے۔ اگر آپ وہاں پر صرف موجود بھی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اہل علم کے عقیدے کو محفوظ رکھے گا اور لوگ گمراہی سے بچیں گے۔ تو آپ ان کے کہنے پر واپس آ گئے تھے ہندوستان کے اندر۔ پھر پیر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں جو حوالے دے رہا ہوں پیر صاحب کے، وہ ان کی سیرت پر ایک مشہور سب سے مستند کتاب ہے اور پڑھنی چاہیے ہم لوگوں کو، مہر منیر کے نام سے۔ مہر منیر آن لائن نیٹ پر بھی موجود ہے اور ملتی بھی ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے پیر صاحب کو سمجھنے کے لیے اور ان کے مقام کی آگاہی کے لیے۔ تو آپ فرماتے اس کتاب میں لکھا گیا، یہ کتاب ان کے کسی یعنی چاہنے والے عالم نے مرتب کی، خود انہوں نے نہیں لکھی۔ ظاہر ہے کہ سیرت پر، کردار پر کتاب لوگ لکھتے ہیں، خود تو بندہ نہیں لکھتا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے بند کمرے میں بیٹھا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے، تو عالم بیداری میں جاگ رہا تھا، صرف نگاہیں بند کی ہوئی تھی کہ میں نے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اور میں نے دیکھا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی مشرق کی طرف منہ کر کے سرکار کی طرف پیٹھ کر کے پشت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کی جو کوششیں ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قریب لے جانے والی نہیں، بلکہ یہ مرتد دور لے جانے والا ہے سرکار کی بارگاہ سے۔ میرے دل میں یعنی ایک طرح سے شرح صدر ہوا، میرا سینہ کھلا اس کے بارے میں۔ اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو اور اپنے زمانے کے دیگر علماء کو خط لکھے کہ میں مسیح موعود ہوں، آپ لوگ میری مدد کریں، میری اعانت کریں، مجھ پر ایمان لائیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو پیر صاحب نے اس کو جواب دیا کہ میں تمہیں کوئی مہدی یا مسیح موعود نہیں مانتا، تم جو کام بطور عالم خدمت دین کر رہے تھے وہی کرو، اسی سے تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ آپ نے اس کو جواب دیا اور کہا کہ میں تمہیں تمہارے دعووں کو جھوٹا سمجھتا ہوں اور تمہیں قبول نہیں کرتا۔ پھر جواب میں آپ نے 1899 میں، سن 1900 سے ایک سال پہلے 1899 میں پیر صاحب نے کتاب لکھی شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر قرب قیامت سے پہلے آپ کے واپس آنے کے جو دلائل تھے آپ نے وہ لکھے۔ چونکہ مرزا اسی ٹول کو استعمال کر رہا تھا کہ وہ جو عیسیٰ آنے ہیں وہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے ہیں، مگر جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ عیسیٰ میں بن کے آیا ہوں، وہ مسیح میں بن کے آیا ہوں۔ تو آپ نے اس کے رد میں کتاب لکھی پیر صاحب نے، آج بھی موجود ہے، شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح۔ اور آپ نے پھر اس میں اس سے ایک سوال پوچھا کہ تم بہت دعوے دار ہو نبوت کے اور مسیحیت کے، ذرا مجھے کلمہ طیبہ کے معنی تو لکھ کے بھیج دو، کلمہ طیبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، تاکہ تمہاری پتہ چلے کہ تمہارا فہم کیا ہے، تمہارا علم کیا ہے تمہارا۔ اس کے جواب میں مرزا نے تو کچھ نہیں لکھا،
مرزا کا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، کشمیری تھا، اور مرزا کو گمراہ کرنے والوں میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر سے زیادہ مرید ہوتے ہیں جو بندے کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، چڑھا چڑھا کے، اٹھا اٹھا کے۔ یہ ان بدبختوں میں سے تھا جس نے اسے ابھارا اس طرح کے کاموں پر۔ تو اس نے جواب میں 11 سوالات پوچھے، جی ہمیں آپ، یہ علماء کے جو علمی مناظرے ہوتے ہیں وہ تحریری شروع ہو گئے پیر صاحب کے مرزا کے ساتھ۔ آپ نے اس کے جوابات لکھے، اور پھر سن 20 جولائی سن 1990 مرزا قادیانی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو دعوت نامہ بھیجا لکھا ہوا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، تحریری مناظرہ کریں، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، آپ بھی تفسیر لکھیں۔ چوٹی کے 3 علماء کو جج بنا لیتے ہیں، جس کی تفسیر زیادہ اعلیٰ ہو گئی تو اس کو سچا مانا جائے گا، دوسرے کو جھوٹا مانا جائے گا۔ اس نے چیلنج کیا، مرزا نے پیر صاحب کو باقاعدہ خط لکھ کر، دعوت نامہ لکھ کر۔ پیر صاحب نے قبول فرمایا، لاہور کا مقام طے پایا، 25 اگست سن 1900، پورا 1900، 25 اگست سن 1900 طے پایا کہ تم قادیان سے لاہور آ جاؤ، میں گورلا سے لاہور آ جاؤں گا، جگہ کا تعین کر لیں گے، انتظام ہم کریں گے، اور وہاں پر بیٹھ کر علماء کی موجودگی میں ہو جائے گا۔ اور فرمایا تحریری مقابلے سے کو بھی ہم کریں گے، مگر اس سے پہلے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنا اپنا موقف تقریر کی شکل میں بھی بیان کر دیں تاکہ عام آدمی بھی سمجھ جائے کہ بات ہے کیا، پھر تحریر کا بھی کر لیتے ہیں ساتھ۔ ساری تفصیلات، یہ بہت لمبی باتیں ہیں، 85 علماء کے نام ہیں، شرطیں طے ہوئی، خط آتے رہے جاتے رہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، باتیں ہوتی رہیں، دن طے پا گیا 25 اگست سن 1900 کا۔ تمام مسالک اس وقت جو تھے، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ اہل تشیع حضرات، سب نے متفقہ طور پر پیر مہر علی شاہ صاحب کو اپنا قائد بنایا، عالم بنایا۔ کہا پیر مہر علی شاہ تم سے بات کرے گا، وہ جیت گیا تو سمجھو ہم سب جیت گئے، اور وہ ہار گیا تو معاذ ہم سب ہار جائیں گے۔ سب نے متفقہ آپ کو قائد بنا کر سامنے کھڑا کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہو کہ کوئی آدمی نبوت کا دعوے دار ہو، لاہور، اب وہ ہم نے تو وہ باتیں نہیں دیکھی، اب پڑی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور بات بھی سن 1900 کی ہے، پاکستان بھی نہیں بنا تھا۔ شہر لاہور کی سرائیں، شہر لاہور کے مدرسے، شہر لاہور کی مسجدیں، لوگ مہمان خانے بھر گئے، لوگوں سے دور دراز سے لوگ اس مناظرے کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے آ رہے تھے۔ مرزے کا انتظار ہوتا رہا، مگر جیسے جھوٹا آدمی لایانی بہانے بناتا ہے، بہانے بناتا رہا، نہیں آیا قادیان سے۔ پیر صاحب اپنے سارے علماء کے ساتھ، تمام مسالک کے علماء لاہور موجود رہے یہاں پر، مگر اسے آنے کی توفیق نہیں مل سکی، وہ قادیان سے نہیں آیا۔ اور اس نے جواب میں ایک اور بھیج دیا، چلے چھوڑیں جی، مناظرے کو چھوڑیں، تحریر کو چھوڑیں، کوئی لولا لنگڑا لے آتے ہیں، کوئی اندھا لے آتے ہیں، کوئی اپاہج لے آتے ہیں، 3 بندے آپ لے لو، 3 بندے میں لے آتا ہوں، دعا کرتے ہیں، جس کی دعا سے اندھے کو آنکھ آ جائے اور لنگڑا ٹھیک ہو جائے، اپاہج ٹھیک ہو جائے تو وہ سچا ہوگا، اور جس کی دعا سے نہ ٹھیک ہوا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ آپ نے کہا تم آؤ تو صحیح، اگر مردے زندہ کرنے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے یہاں پر، مگر صرف دعوے تھے اس کے، صرف دعوے، تاکہ ڈر کے مروب ہو کر لوگ نکل جائیں اور میری عزت بچ جائے، مگر اس کو اس کی توفیق نہ ہو سکی تھی۔ پیر صاحب نے اس موقع پر کہا تھا کہ یہ تحریر کی دعوت دیتا ہے کہ مناظرہ کریں، میرے آقا کی امت میں یہ اب اہل اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات پہ دعویٰ نہیں کرتے، انہوں نے ایک پوشیدہ رکھ کر کہا آقا کی امت میں دین کے ایسے نوکر، ایسے خادم موجود ہیں، اگر وہ صرف قلم پر توجہ کریں تو قلم خود بخود تفسیر قرآن لکھنا شروع کر دے گا۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ جناب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی تھی، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے ایک جملہ بولا کہ کٹی قلے دے زور تے کدی ہے، سرکار دو عالم کی نگاہ کرم تھی تو میں یہ بات کر رہا تھا، وگرنہ میری مجال کیا تھی کہ میں اس طرح کی بات کرتا اور دعویٰ کرتا۔ حاضرین محترم، یہ سلسلہ بہت لمبا آپ کی زندگی میں چلتا رہا اور بہت سی باتیں ہیں، میں صرف چاہتا ہوں کہ شارٹ بتائے۔ اسی زمانے میں
بہاولپور کے اندر ریاست بہاولپور کی عدالت میں کیس ہوا. احمد پور شرقیہ ایک علاقہ ہے جس کو ڈیرہ نواب کہتے ہیں. بہاولپور سے خانپور والی کراچی والی سائڈ پہ جائیں تو آگے پہلا اسٹیشن آتا ہے احمد پور شرقیہ کا. وہاں پر ایک خاتون نے مقدمہ دائر کیا کہ میرا شوہر قادیانی ہو گیا ہے, میں اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی, میرا نکاح ختم کیا جائے, یہ کافر ہے. بیوی عدالت میں گئی. یہ باتیں پاکستان بننے سے پہلے کی ہے, ریاست بہاولپور ہوا کرتی تھی. تو بڑے بڑے چوٹی کا مقدمہ بن گیا. پیر میرزا علی شاہ صاحب کے شاگرد تھے جو جامعہ عباسیہ بہاولپور کے وائس چانسلر تھے, شیخ الجامعہ تھے مولانا غلام محمد. وہ اس کیس کو لے کر آگے بڑھے اور مولانا انور شاہ کشمیری دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم محدث تھے, وہ آ کر پیش ہوئے اور اس وقت کی عدالت عالیہ ریاست بہاولپور کی, اس نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیا. قیام پاکستان سے پہلے اس ریاست کا فیصلہ یہ آیا. اب پاکستان کی طرف آتے ہیں. جب پاکستان بن گیا, یہ بات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قیام پاکستان کے وقت قادیانیوں نے بھی چنیوٹ کے ساتھ جو ربوہ کا علاقہ ہے, تقریباً 1200 ایکڑ جگہ, میں نے عرض کیا تھا کہ فی آنا ایکڑ فی آنا کے حساب سے انہوں نے وہاں پر الاٹ کروائی اور اس کو اپنے لیے مخصوص کروایا کہ یہ ہماری آبادی ہوگی, یہاں پہ کوئی اور نہیں آئے گا. خیر, جب میں نے کئی واقعات پڑھے تو پتہ چلا کہ اس وقت قادیانیوں کا حکومت پر بہت زور تھا. یعنی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جس کا سرکار میں بڑا نام ہوتا ہے, حکومتی ایوانوں میں جن کی بات چلتی ہے, اصل میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. لوگ ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے, مسلمانوں کا فرقہ سمجھتے تھے, مسلمانوں کی ایک جماعت سمجھتے تھے. علماء کی باتوں کو بس کہتے ہیں مولوی لوگ تو لڑتے ہی رہتے ہیں یار, یہ شیعہ سنی کے جھگڑے ہیں تو یہ قادیانی بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی ویسا ہی جھگڑا ہوگا. تو اس طرح کا معاملہ ہے. تو وہ فوج کے اندر بھی جا رہے تھے, ایئر فورس کے اندر بھی ان کے لوگ تھے, اور جو بڑے بڑے ایون جو سب سے بڑا جو نمایاں وزیر تھا, وزیر خارجہ سر ظفر اللہ کے نام سے, وہ قادیانی تھا, کھلا قادیانی, اعلانیہ قادیانی. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے دنیا سے پردہ کیا, فوت ہوئے, تو آپ کا جو جنازہ پڑھا گیا, اس جنازے میں ظفر اللہ وہیں موجود تھا مگر سائیڈ پہ ہو کر جہاں غیر مسلم ملکوں کے سفیر کھڑے تھے ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا, جنازہ نہیں پڑھا. اب یہ ذرا الفاظ سننے والے ہیں. لوگوں نے اس سے پوچھا, صحافیوں نے, آپ اس ملک کے وزیر خارجہ ہیں, قائد اعظم فوت ہوا ہے, گورنر جنرل پاکستان ہے, تو آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ یار یا تو یوں کہہ لو کہ کسی کافر کا مسلمان نے جنازہ نہیں پڑھا, یا کہو کہ کسی مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا. یعنی وہ اپنے آپ کا کھلم کھلا اس نے نہ صرف قادیانی ہونے کا اقرار کیا بلکہ قائد اعظم تک کی ہستی کو مسلمان ہونے کی بنا پر کافر قرار دیا کہ ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. یہ لوگوں کے سامنے, اب یہ باتیں چھپنے والی تو نہیں ہے نا, یہ تو میڈیا پہ آتی ہے. ایک وزیر اس طرح کا کام کرے گورنر کے خلاف تو ساری باتیں پبلک کے سامنے آتی. اسی طرح مرزا غلام قادیانی کا اس وقت جو خلیفہ تھا, مرزا تو مر چکا تھا 1908 کے اندر, اس کے بعد جو خلیفہ اس وقت تھا جو پاکستان میں آیا تھا وہ مرزا بشیر الدین محمود اس کا نام تھا, مرزا بشیر اس کا نام تھا. اب قادیانیوں کے کھلے جلسے ہوتے تھے, اس نے باقاعدہ جلسہ عام میں اعلان کیا کہ بلوچستان کو ہم قادیانی صوبہ بنائیں گے. اور جو ظفر اللہ وزیر خارجہ تھا, یہ بات حمید نظامی نے لکھی, نوائے وقت کا جو بانی تھا, اخبار نوائے وقت کا بانی حمید نظامی, اس نے لکھی کہ ظفر اللہ وزیر خارجہ ہے اور حال یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے جتنے باہر دفاتر ہیں وزارت خارجہ کے وہ سارے قادیانیت کی تبلیغ کے مرکز بنے ہوئے ہیں. وہاں پر انہی افسروں کو بھیجا جا رہا ہے جو قادیانی ہیں, قادیانیت کی سپورٹ کرنے والے ہیں, اور ہماری جو وزارت خارجہ ہے پاکستان کا کام کم کر رہی ہے, قادیانیت کو پھیلانے کا کام زیادہ کر رہی ہے. یہ حمید نظامی نے اخبار کے اندر باقاعدہ اداریہ کے طور پہ یہ بات لکھی. اور مئی 1952 میں 1952 میں کراچی میں قادیانیوں کا اجتماع ہوا, جہاں پر اس مرزا ظفر اللہ وزیر خارجہ نے تقریر کی, اور تقریر کرتے ہوئے اس بدبخت نے یہ جملہ بولا کہ اسلام ایک سوکھا ہوا درخت ہے, اسلام کا درخت معاذ اللہ سوکھ گیا ہے, اب قادیانیت پھل دینے والا درخت ہے, لہذا اس کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ. اب یہ باتیں جب مجمع عام اور جلسے کے اندر کی گئی تو علماء کرام
ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری اہل علم کے سر تھی کہ اس فتنے کا سر کچلیں اور اس کے بارے میں عوام الناس کو خبردار کریں، ان کی حقیقت کو بتایا جائے۔ تو اہل علم جو تھے متفکر پریشان کٹھے ہوئے، کراچی میں ہی ایک اجلاس ہوا جس میں تمام مسالک کے لوگ جمع ہوئے اور متفقہ طور پر علامہ سید ابو الحسنات قادری صاحب، یہ جو داتا صاحب کے ساتھ پہلے مدرسہ آتا ہے کربلا گامے شاہ اور داتا صاحب کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے مدرسہ آتا ہے، وہاں پہ آپ کی قبر ہے، پیر ابو الحسنات قادری۔ اس وقت یہ خطیب تھے جامع مسجد وزیر خان کے، اہل سنت بریلوی مسلک کے تھے۔ تمام مسالک نے ایک مجلس عمل بنائی اور ان کو اپنا ہیڈ مقرر کیا کہ آپ اس تحریک کو لے کر چلیں اور قادیانیت کے خلاف آواز بلند کریں۔ تو اس کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری بھی تھے، صاحبزادہ فیض الحسن تھے، تاج الدین انصاری تھے، مولانا حامد بدایونی تھے، بہت بڑے بڑے علماء تھے، مگر مجلس عمل کے جو مین جو ایڈوائزر جو چیف بنایا گیا وہ ابو الحسنات قادری صاحب کو بنایا گیا۔ 3 مطالبات تحریک شروع کی گئی، 3 مطالبات کیے گئے، یہ بات ہے سن 1952 کی۔ 3 مطالبات کیے گئے۔ پہلا مطالبہ یہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، ان کے عقائد مسلمانوں والے نہیں ہیں، کفریہ عقائد ہے، انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانی ملک کے جو کلیدی عہدے ہیں، فیصلہ ساز جگہ ہیں جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں ملک کے، قادیانی وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، قادیانیوں کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ وزیر خارجہ قادیانی ظفر اللہ ہے، اسے برطرف کیا جائے۔ یہ 3 مطالبے لے کر اہل علم علماء نے اس وقت کی مجلس عمل ختم نبوت کے نام سے تحریک شروع کی، اور وزیر اعظم جو اس وقت تھے خواجہ ناظم الدین، ان سے ملاقاتیں کی، ان کو جا کے بتایا، صاف جواب دے دیا کہ نہیں، یہ مطالبے آپ کے تسلیم نہیں کیے جا سکتے۔ ایک ٹائم دیا گیا، الٹیمیٹم دیا گیا، 6 مارچ 1953، یہ بات کا واقعہ ہے، مگر اس سے پہلے الٹیمیٹم کی جب مدت ختم ہوئی اور علماء نے کراچی میں پہلا جلسہ کیا تو علماء کی جو قیادت تھی ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قیادتوں کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر عوام الناس کو جہاں جہاں جیسے جیسے اظہار کا طاقت ملتی ہے وہاں لوگ کھڑے ہو کے شہر جلسے جلوس، ریلیاں، ہڑتالیں شروع ہو گئی وہاں پر۔ اور یہ تحریک اتنی طاقتور تھی کہ اس کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے، اس کا مرکز لاہور تھا، لاہور میں خاص طور پہ جامع مسجد وزیر خان اور دہلی گیٹ اور داتا صاحب کا جو علاقہ تھا، یہاں پہ جلسے جلوس ہوا کرتے تھے۔ اور اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے 6 مارچ 1953 کو باقاعدہ مارشل لا لگا دیا گیا، اور طاقت کے زور پر، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، گولی و بارود اور طاقت کے زور پر اس تحریک کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ مختلف باتیں، مجھے مستند بات نہیں مل سکی، کوئی اعلیٰ جیسے عدالتی فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی تحریر کہ جس میں پتہ چلے کتنے لوگ مرے، مگر کچھ نے سینکڑوں کہے، کچھ نے ہزاروں کہے کہ لوگ شہید ہو گئے، ہزارہا کی تعداد میں لوگ قید خانوں میں چلے گئے، اور باقاعدہ لوگوں کو ایک طاقت کے زور پر، حکومتی طاقت اور حکومتی جبر کے زور پر اس تحریک کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تھی تحریک ختم نبوت 1953۔ اور پھر اسی تحریک میں مولانا مودودی تھے، ہمارے مولانا عبدالستار خان نیازی، انہیں سزائے موت عدالتوں نے دے دی، سزائے موت، پھانسی کا آرڈر دے دیے اس تحریک کی وجہ سے۔ پھر بعد میں معتمر عالم اسلامی اور فلسطین کے جو دیگر مفتیان تھے انہوں نے آ کے اپیلیں کی، پہلے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں بدلا گیا اور پھر 2-2.5 سال قید میں رکھ کے ان کو چھوڑا گیا وہاں سے۔ اس طریقے سے قیادت ساری قید کر لی گئی تھی اور کئی سال تک جیلوں میں پڑے رہے لوگ۔ 1974 میں تحریک پھر دوبارہ اٹھی، 53 کے بعد تقریباً 10 سال 11 سال بعد یہ تحریک دوبارہ اٹھی، اور وہ تحریک ایسے اٹھی کہ نشتر کالج ملتان کے میڈیکل کے طلباء تھے، وہ اپنے تفریحی دورے پر ٹرین پر جا رہے تھے پشاور کی طرف، صوبہ سرحد۔ ٹرین کا جو روٹ تھا وہ جھنگ اور چنیوٹ ربوہ سے ہو کے جاتا تھا اسٹیشن سے۔ اب لڑکے تھے، انہوں نے وہاں پہ ختم نبوت کے نعرے مارے۔ اس وقت تو ٹرین چلی گئی، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں نے ٹرین کے ڈبوں میں آ کر اپنے مرزا کے پمفلٹ بانٹے کہ یہ مرزا صاحب یہ ہیں فلاں ہیں، تو جواب میں لڑکوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے مارے۔
اس طریقے سے آپس میں ہلکا پھلکا ٹکراؤ ہوا باتوں کا، مگر ٹرین چل پڑی، لڑکے چلے گئے۔ اب انہوں نے سوچ لیا یہ واپس جب آئیں گے تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ تو قادیانی تیار ہو گئے۔ ٹرین کا جب واپسی کا دن تھا، اسٹیشن پر ان کے گنڈے اپنی کلہاڑیاں اور ڈنڈے اور سارا لے کر موجود تھے۔ ٹرین جب رکی تو انہوں نے تمام میڈیکل کالج کے طلبہ اساتذہ کو جتنا تشدد کر سکتے تھے انہوں نے کیا، عدمو کر دیا مار مار کے۔ اس سے پھر یہ تحریک دوبارہ زندہ ہوئی کہ یار دیکھو ان کی جرت، دیکھو کہ مسلمانوں کی اکثریت کروڑوں لوگ یہاں مسلمان رہتے ہیں، ان کے چند ہزار قادیانی ہوں گے، مگر یہ اتنا اپنے بدعقیدگی کے اندر شیر ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے یہ مارتے ہیں۔ اس سے پھر ایک غیرت جاگی، پھر ایک لوگوں کے اندر نفرت اور غصہ پیدا ہوا، اور سب سے پہلے عوامی سطح پر تحریک چل رہی تھی، جلسے جلوس بھی ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ زمانہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ تو اس وقت حزب اختلاف کے جو قائد تھے اور اس کے اندر نمائندگی کرنے والے جو تھے وہ بریلویوں ہمارے اہل سنت کی جانب سے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے باقاعدہ قرارداد پیش کی کہ یہ قادیانی غیر مسلم ہیں اور پاکستانی پارلیمنٹ انہیں غیر مسلم قرار دے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو سکے۔ یعنی یہ آواز پہلے اٹھانے کا شرف جو ہے یہ مولانا نورانی صاحب کو ملا۔ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی، اور پھر تمام جو وہاں پر مسلم لوگ تھے، خاص طور پہ جماعتوں کے جو علماء تھے، فضل الرحمان کے والد تھے مفتی محمود، وہ وہاں اس کے اندر اسمبلی کے اندر تھے، اس کے علاوہ دیگر علماء بھی تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، سب اکٹھے تھے، سب اکٹھے یک زبان ہو کر یہ قرارداد اتنا زور ڈالا گیا حکومت پر کہ بھٹو صاحب نے یہ منظور کیا کہ ہم پارلیمنٹ کو ایک عدالت بنا لیتے ہیں، یعنی پوری پارلیمنٹ ایک کمیٹی بن جاتی ہے، عدالت بن جاتی ہے، فریق کو بنا لیا جائے، دونوں فریق، مسلمانوں کے نمائندے بھی آئیں اور قادیانوں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی آئیں، دونوں کو سنا جائے، اور یہ پوری پارلیمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کر کے جو فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہوگا۔ بھٹو صاحب نے چاہا کہ میرے کندھوں پہ نہ آئے، پوری پارلیمنٹ یہ بوجھ اٹھائے سارا، اگر ان کو کافر قرار دینا ہے تو خیر 11 دن تک اس وقت جو ان کا خلیفہ تھا مرزا ناصر اس کا نام تھا قادیانیوں کا، اور اس کے اندر 2 گروپ بن گئے تھے قادیانیوں کے، ایک قادیانی وہی تھے اور ایک لاہوری گروپ بن گیا تھا۔ 11 دن تک مرزا ناصر آتا رہا اور 2 دن لاہوری گروپ کے لیڈر کو دیے گئے۔ اب میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ مسلمان علماء کیوں فکر مند ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب مرزا ناصر وہ پارلیمنٹ میں آیا، سر کے اوپر امامہ کلا باندھا ہوا، اچکن لگی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی، داڑھی ماشاءاللہ مکمل، وہ کہتے ہیں ہم حیران، پارلیمنٹ کے عام بندے کو کیا پتا، وہ تو ظاہری شکل دیکھ کے نتیجہ نکالتا ہے نا، شکل دیکھ کر، حلیہ دیکھ کر لوگ حیران تھے کہ یار دیکھو اتنا باشرح قسم کا آدمی ہے، سر پہ اتنا بڑا کلا امامہ باندھا ہوا ہے، داڑھی ہے، تسبیح ہے، بڑا باوقار اس کا حلیہ اور شکل ہے، اور اس کو یہ لوگ کافر قرار دے رہے ہیں۔ پہلی بار تو لوگ پریشان ہو گئے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ وڈیرے، سردار، علاقوں کے مالدار، پیسے والے لوگ، دینی فہم تو ہر ایک کا نہیں ہوتا اس طرح کا۔ تو یہ بحث علماء نے سوال، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس وقت کا اٹارنی جنرل آف پاکستان تھا یحییٰ بختیار، اسے بنایا گیا ایک طرح کا وکیل کہ وہ سوال پٹ کرے گا مسلمانوں کی طرف سے اور جواب دے گا مرزا ناصر۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 11 دن تک سوال جواب چلتے رہے۔ بھٹو صاحب نے خود مرزا ناصر سے پوچھا کہ میں مسلمان ہوں، قادیانی نہیں ہوں، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مرزا ناصر کے منہ سے نکل گیا آپ کافر ہیں۔ تو تمام لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ امت مسلمہ کی جو لاکھوں کروڑوں کی اکثریت ہے اپنے آپ کو مسلمان اور باقی ساروں کو کافر سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ اس چیز نے کان کھڑے کیے لوگوں کے، بھائی یہ فتنہ ہے کوئی بہت بڑا، یہ تو ہمیں کافر بنا رہے ہیں سب کو، تب ان کے کان کھڑے ہوئے۔ اور ادھر وہ دلائل جو 11 دن تک چلتے رہے، پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر کوئی ایک رکن بھی مخالف نہیں تھا، کسی ایک کا ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا، متفقہ طور پر قرارداد پاس کی گئی کہ یہ قادیانی جو ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا عقیدہ اسلام سے ہٹ کر ہے، اسلام مخالف ہیں، یہ آقا نامدار کی ختم نبوت کے غدار ہے، اور ان کی سرگرمیاں پاکستان، ریاست پاکستان کے مخالف بھی دیکھی جا رہی ہیں، واچ کی جا رہی ہیں، ان کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ غالباً 7 ستمبر تھی، 7 ستمبر سن 1974،
جب یہ باقاعدہ طور پر قانون پاس ہو گیا ملک کے اندر آرٹیکل، اور آئین پاکستان کی شق نمبر 160 ذیلی دفعہ 2 میں اندر اندراج کر دیا گیا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ میں 1 منٹ کی بات اور کرنا چاہتا ہوں، شاید 2-3 منٹ ہوں گے۔ اچھا، یہ فیصلہ تو آ گیا، مگر اس فیصلے کے باوجود قادیانی جو ہیں وہ جو اپنا اسلامی نام تھے، آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہماری عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ بولیے، مسجد۔ ہندوؤں کی عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ مندر۔ عیسائیوں کا گرجا۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد ہی کہتے تھے، اپنے نبی کو رسول اللہ کہتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مرزے کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے تھے، مرزے کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے تھے۔ اب جب بندہ یہ اصطلاحات استعمال کرے کہ جی ہماری نماز ہو رہی ہے، مسجد ہو رہی ہے، ہمارا اجتماع ہو رہا ہے، یہ وہ وجہ تھی جس سے مسلمانوں کے اندر گمراہی پیدا ہونے کا خطرہ تھا اور لوگ بھٹک رہے تھے۔ چونکہ اگرچہ کافر قرار دیا گیا، مگر وہ جو ہمارے الفاظ ہیں مسلمانوں کے، ہماری جو ٹرمیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صحابہ، اہل بیت، نبی، رسول، یہ ساری باتیں وہ استعمال کرتے تھے، اس سے ایک مشابہ لگتا تھا۔ تو پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے اندر 26 اپریل 1984 کو ایک امتناع قادیانیت آرڈیننس کیا گیا۔ کیس عدالت میں چلا تھا۔ میرے استاد مکرم پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہاں پر اس موقع پر دلائل دینے والوں میں شامل تھے، مگر ضیاء الحق صاحب نے چاہا کہ عدالت کے فیصلے کرنے سے پہلے ہی ہم آرڈیننس جاری کر دیں تاکہ حکومت کی ذرا گڈی چڑھ جائے گی اور نام اونچا ہو جائے گا، یہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا، اور اس کے اندر قادیانیوں کو مسلمانوں کے جو لفظ ہیں ان کو استعمال کرنے سے روکا گیا کہ آپ ہماری جو الفاظ ہیں ان کو آپ استعمال نہیں کریں گے، اگر آپ ایسا کریں گے تو 3 سال قید اور جرمانہ آپ کو کیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ تعزیرات پاکستان دفعہ 298 کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی گئی۔ یہ ایک مختصر تاریخ اور ہسٹری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میرا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ باتیں دہائیاں پہلے کی ہیں، 50 سال گزر گئے کچھ باتوں کو 40 سال گزر گئے ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ آنے والے آج کے دور میں نہیں رہا ہے۔ اور قادیانی اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہے ہیں، ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، ہمارے اندر ہی گھوم رہے ہیں، اداروں میں، مارکیٹوں میں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ان کو یہاں رہنا نہیں چاہیے یا یہاں پر یہ کام نہ کریں، کاروبار نہ کریں، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ ہم عیسائیوں کو بھی تو قبول کرتے ہیں، ہم ہندوؤں کو بھی تو قبول کرتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ کہتے اپنے آپ کو، ان کو اقلیت قرار دیا گیا، غیر مسلم، مگر یہ غیر مسلم ہونے کے باوجود دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف ان کے دھوکے کی وجہ سے ہم ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، چونکہ یہ دھوکہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پر عام مسلمان، معصوم مسلمان، لا علم مسلمان ان کے دھوکے کا شکار ہو کر اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، نے بزرگوں نے حصہ لیا ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرما، اور ہم سب کے ایمانوں کو محفوظ فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔